سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں علاقائی ٹرانسپورٹ وزراء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خطے اور دنیا بھر میں اقتصادی تعاون میں اضافے کے لیے بین الاقوامی ریل اور سڑک کے منصوبوں پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رقوم کی منتقلی کے وقت میں کمی اور لین دین کے اخراجات کم کر کے سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے آج لکی مروت میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ آج ریاست آزاد جموں کشمیر کا 78واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے الحاق کی صورت میں امریکی حمایت سے محروم ہو جائے گا۔ خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں ہونے والا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے اور دنیا بھر میں تجارت میں اضافے، اقتصادی و توانائی تعاون کے لیے سی پیک، ریلوے اور سڑک کے بین الاقوامی منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں علاقائی ٹرانسپورٹ وزراء کی 2 روزہ کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک اس خطے کے لیے تبدیلی کا تجربہ ہے، جس نے گوادر بندرگاہ کو چین کے سنکیانگ صوبے کے ساتھ ملا کر وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے عوام اور مارکیٹ کو یکجا کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اب سی پیک کے دوسرے شاندار مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تجارتی اور اقتصادی سطح پر تعاون کی انتہائی سازگار صورتحال ہے، جس سے سب کو زبردست فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹرانس افغان ریلویز اور اسلام آباد، تہران، استنبول رابطے جیسے ریلوے کے کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ لاہے عمل کے تحت وسطی ایشیائی جمہوری ریاستوں تک فضائی رابطوں میں اضافے کے منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی تعاون اور معیشتوں اور عوام کے درمیان روابط کے تصور پر عمل پیرا ہونے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مشترکہ روابط کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بات چیت، شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں اور اقدامات کی سہولت فراہم کرتی رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رقوم کی منتقلی کے وقت میں کمی اور لین دین کے اخراجات کم کر کے سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا، جس میں بیرون ملک بالخصوص خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک سے ترسیلات زر کی آمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کے ذریعے ترسیلات زر میں اضافے اور اس حوالے سے سہولت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں قریبی روابط قائم رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے ان کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ اور کثیر جہتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کو شارجہ، متحدہ عرب امارات میں ہونے والی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس کے 29ویں سیشن کے دوران جنوبی ایشیا کے لیے سرمایہ کاری کے فروغ کے اداروں کی عالمی تنظیم کا ریجنل ڈائریکٹر منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے جنرل اسمبلی میں تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ یہ باوقار عہدہ پاکستان کو سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کو مضبوط کرنے اور خطے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے دوسرے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چین نے عدالتی وفود کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یادداشت پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور چین کی سپریم پیپلز کورٹ کے چیف جسٹس اور صدر جسٹس ینگ جن نے دستخط کیے۔ اس اشتراک کا مقصد عدالتی نظام میں باہمی ہم آہنگی کا فروغ اور مصنوعی ذہانت، سائبر کرائم اور بین الاقوامی تجارت کے قانون میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
سیکیورٹی فورسز نے آج خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی میں 8 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران 5 خوارج شدید زخمی بھی ہوئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خارجی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے صوبے کے مشرقی اضلاع میں اسموگ کی سنگین صورتحال کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے آج ایک بیان میں کہا کہ تمام متعلقہ محکموں کو صوبے میں انسداد اسموگ کے اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج اطلاعات کی ترقی اور فروغ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن معلومات کی ترسیل بہتر بنانے اور رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں ترقی کی ضرورت کے بارے میں عوام میں بڑھتی ہوئی آگاہی کو مثبت علامت قرار دیا۔ ریاست آزاد جموں کشمیر کا 78واں یوم تاسیس آج اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور پورے علاقے کے پاکستان کے ساتھ الحاق تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں پاکستان کی سالمیت اور خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد نے یوم تاسیس کی مرکزی تقریب پریڈ گراؤنڈ میں ہوئی، جس میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے قومی پرچم لہرایا۔ ادھر اس موقع پر امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے اپنے پیغام میں کشمیریوں کو دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت میں اپوزیشن کی مرکزی جماعت کانگریس نے وزیراعظم نریندر مودی پر ملک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا کر اپنے اقتدار کو طول دینے پر تنقید کی ہے۔ کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی کی ناکام سفارتی پالیسی نے بھارت کو امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیراعظم پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ٹیلی فون گفتگو کی اہم تفصیلات چھپانے کا الزام بھی عائد کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا تعطل فراہمی اور غزہ میں جامع تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک بیان دیتے ہوئے کیا۔ پاکستان کے نمائندے نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنے سے متعلق قوانین کے 2 مسودوں کی ابتدائی منظوری کی مذمت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی صورت میں امریکی حمایت سے محروم ہو جائے گا۔ انہوں نے ٹائم میگزین کو ایک انٹرویو میں اس سلسلے میں عرب ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی مغربی کنارے کے الحاق کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ بھارت میں آج آندھرا پردیش میں ایک موٹر سائیکل اور بس کے درمیان تصادم کے بعد بس میں آگ لگنے سے 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ جلتی ہوئی بس سے 18 مسافر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کولمبو میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر قمر جلالوی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں یوم اقوام متحدہ کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ مسلسل خشک موسم اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 37، کوئٹہ 23، گلگت 25، مری 20، سری نگر 20، جموں 29 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में इलाकाई ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खित्ते और दुनिया भर में इक़्तिसादी ताउन में इजाफे के लिए बैनुल-अक़वामी रेल और सड़क के मंसूबों पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को रकूम की मुंतकिली के वक्त में कमी और लेन देन के अखराजात कम करके सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज लकी मरवत में 8 ख्वारिज को हलाक कर दिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.uv.pk पर और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।